ہاذا یہ قرآن کریم اور عمومی عربی زبان کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ہاذا کا براہ راست ترجمہ صرف اسم اشارہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ترجمہ اس گہرے اور پوشیدہ معنی کی درست عکاسی نہیں کرتا جو یہ لفظ عربی میں اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج آپ یہ سیکھنے والے ہیں کہ قرآن میں اس سادہ سے لفظ کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے، جو واقعی آپ کو حیران کر دے گا اور قرآن اور عربی زبان کی غیر معمولی دقت اور باریکی کو ظاہر کرے گا۔ تو اگر ہاذا کا اصل معنی یہ نہیں ہے تو پھر اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لفظ ہاذا دراصل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ہا اور ذا۔ ذا یعنی دوسرا حصہ اسم اشارہ ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو پھر پہلا حصہ کیا ہے؟ لفظ کا پہلا حصہ ہا وہ ہے جسے نحوی ماہرین حرف تنبیہ کہتے ہیں، یعنی توجہ دلانے والا حرف۔ پر یہ بالکل وہی کام کرتا ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ سننے والے کو متنبہ کرتا ہے اور اس کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اردو زبان میں تنبیہ کے طور پر خبردار یا او کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لہذا اگر ہم ہاذا کے اندر موجود اصل مفہوم کا ترجمہ کریں تو یہ صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ خبردار یہ یہاں ہے کہ مفہوم میں ہوگا۔ یہی اصل وجہ ہے کہ ہم ہاذا کہتے ہیں، ہذا نہیں، یعنی ہا اور ذا کے درمیان ایک الف ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس الف کو لکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہی بات اس کے تمام صیغوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ ہذہ مؤنث کا صیغہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، اسی طرح جمع کا صیغہ ہؤلاء بھی ہا حرف تنبیہ اور اولائی جمع اسم اشارہ سے مل کر بنا ہے۔ اب یہاں ہؤلائی کے استعمال سے متعلق ایک حیرت انگیز نقطہ ہے جسے مفسرین نے بیان کیا ہے، اور میں نے بہت کم لوگوں کو اس پر بات کرتے دیکھا ہے۔ اگر ہم سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں اپنی قوم سے آگے بڑھنے میں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ کیا آپ نے کچھ عجیب بات نوٹ کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے اور اپنی قوم کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ ان سے زیادہ دور نہیں ہے، تو انہوں نے قریب کے لیے استعمال ہونے والا اسم اشارہ استعمال کیا، لیکن غور کریں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہؤلاء نہیں کہا۔ ہا یعنی حرف تنبیہ کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی السمیع یعنی سب کچھ سننے والا اور البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا ہے، لہذا اللہ تعالی سے گفتگو میں ادب کے طور پر انہوں نے صرف اولائی استعمال کیا بغیر ہا کے، کیونکہ اللہ تعالی کو متنبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یہ بات اس قرب کو بھی ظاہر کرتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کے ساتھ حاصل ہے۔ اب اس کے برعکس ذرا دیکھیں کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ سے کس طرح گفتگو کریں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے ہاؤلائی استعمال کیا، اور یہی انداز قرآن میں ان تمام مقامات پر ملتا ہے جہاں کافر اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حرف تنبیہ ہا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچان ہی نہ سکے، نہ اس کے لامحدود علم اور قدرت کو جانا۔ یہی اس آیت کی عملی تصویر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اب اس کے برعکس منظر دیکھیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم۔ غور کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ 2 مرتبہ استعمال کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ تکرار ان کی غفلت اور بے توجہی کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ یہ تکرار ایسے ہے جیسے سننے والے کو جھنجھوڑا جا رہا ہو تاکہ وہ بیدار ہو جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی سے بات کرتے وقت کہا جائے ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں، غور سے سنو، تاکہ بات کی سنگینی اور تنبیہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ تو یہ سارے پیغامات اور معانی صرف ایک لفظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور اس کے استعمال کے انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان دونوں آیات کو ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اولائی اور ہاؤلائی کا محض یہ لوگ ترجمہ کرنا فنی طور پر درست تو ہے مگر روحانی طور پر نامکمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادب، کافروں کی دوری، اہل کتاب کی غفلت، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کی شدت، یہ سب کچھ ایک ہی لفظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہی وہ اصل وجہ ہے کہ قرآن کو حقیقی معانی میں صرف عربی میں ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور چاہے جتنی کوشش کر لی جائے ترجمے میں کچھ نہ کچھ معنی ضرور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے کیا آپ ان 2 سوالات میں سے کسی ایک کا جواب دے سکتے ہیں؟ پہلا، ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ ماذا کا مطلب ہے کیا، لیکن اس کی املا کو دیکھتے ہوئے اور آج جو ہم نے سیکھا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ماذا دراصل کن اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ دوسرا سوال تجوید کے شوقین حضرات کے لیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ ہاؤلائی میں پہلی مد منفصل کیوں ہے جبکہ اسی لفظ میں دوسری مد متصل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات اور جوابات ضرور بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔